یہ اتفاق کتنا عجیب ہے کہ صحاح ستہ کے 6 مؤلفین میں سے 3 نے رمضان کے مبارک مہینے میں وفات پائی۔ 2 کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ ابن ماجہ کا ذکر 22 رمضان کی محفل میں اور امام ترمذی کا 24 رمضان کی محفل میں ذکر ہو چکا ہے۔ صحاح ستہ کے تیسرے مؤلف مشہور محدث امام محمد ابن اسماعیل بخاری ہیں۔ یہ 13 شوال سن 194 ہجری میں پیدا ہوئے اور بعض روایات کے مطابق 30 رمضان المبارک سن 256 ہجری ان کا سن وفات ہے۔ محمد ابن اسماعیل بخاری کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ کم سنی میں وہ نابینا ہو گئے، مگر ان کی والدہ نے بارگاہ ایزد میں بہت گریہ و زاری کی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور امام بخاری کی بینائی لوٹ آئی۔ امام بخاری کو ابتدائی سے حدیث کا بے انتہا شوق تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اللہ نے ان کی تخلیق ہی علم حدیث کے لیے کی ہے۔ اپنے ہم عصر علماء کی طرح انہوں نے بھی حصول علم کے لیے بے شمار اہل علم و فضل کے آگے زانو ادب تہ کیا اور بہت سے شہروں کی خاک چھانی۔ امام بخاری نے جب اپنی پہلی کتاب قضایائے صحابہ کے نام سے تصنیف کی تو اس وقت ان کی عمر صرف 18 سال تھی۔ اس کے بعد انہوں نے مدینہ منورہ جا کر مسجد نبوی میں بیٹھ کر ایک اور کتاب تالیف کی جو کتاب التاریخ یا التاریخ الکبیر کے نام سے مشہور ہوئی۔ آپ کی سب سے اہم اور بلند پایہ کتاب صحیح بخاری ہے۔ اس کتاب نے امام بخاری کی شخصیت کو شہرت دوام بخشی۔ صحیح بخاری کے علاوہ امام کی 22 دوسری تالیفات ہیں۔ اگرچہ صحیح بخاری کی جلوہ ریزی نے ان کی ضیاء باریاں بہت مدھم کر دیں، لیکن اس کے باوجود تمام علماء امت نے ان کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری یا الجامع الصحیح کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہوا وہ کسی بھی مجموعہ حدیث کو حاصل نہ ہو سکا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک ابن انس کی موطا کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ یعنی قرآن حکیم کے بعد سب سے صحیح کتاب قرار دیا ہے، لیکن بعد کے علماء نے کہا کہ صحیح بخاری کی ترتیب سے پہلے امام شافعی کا یہ قول درست تھا، لیکن اس کے بعد اب صرف اس بخاری کا حق ہے کہ اسے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جائے۔ حدیث کے جو 6 مجموعے صحاح ستہ کے نام سے مشہور ہوئے ان میں بلا کسی اختلاف کے پہلا درجہ صحیح بخاری کا ہے۔ صحاح ستہ کی 2 کتابوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو اہل علم کی اصطلاح میں صحیحین کہا جاتا ہے، یعنی 2 صحیح ترین کتابیں۔ صحیح بخاری کی شہرت و قبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امام کی زندگی میں 90,000 طلبہ اور شاگردوں نے خود ان کی زبان سے براہ راست صحیح بخاری سنی۔ صحاح ستہ میں سب سے زیادہ شرحیں صحیح بخاری کی لکھی گئیں۔ بلاد عرب کے علاوہ بر صغیر پاک و ہند کے علماء نے بخاری پر قابل قدر کام کیا ہے۔ اب تک بہت سی شروح عربی زبان میں لکھی جا چکی ہیں، جن میں بعض بہت ضخیم ہیں۔ اردو زبان میں بھی متعدد تراجم شائع ہو چکے ہیں اور بعض نامور علماء اور اساتذہ کی درسی تقریریں کتابی شکل میں شائع ہوئی ہیں۔ ان میں علامہ انور شاہ کاشمیری اور مولانا شبیر احمد عثمانی کی تقاریر درس جو کتابی شکل میں شامل ہوئیں وہ سر فہرست ہیں، اور الحمدللہ صحیح بخاری پر علماء ہند و پاک کے کام کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.